حیرت انگیز دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات جنگل کے بادشاہ یعنی شیر سے کروانے چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، ببر شیر جنس پینتھرا میں موجود 5 بڑی بلیوں میں شامل خاندان گربا کا رکن ہے۔ بعض شیروں کا وزن 250 کلو گرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور اس لحاظ سے یہ شیر کے بعد دوسری بڑی بلی ہے۔ جنگلی ببر شیر افریقہ کے نیم صحرائی علاقوں اور ایشیا جو بھارتی گیر فارسٹ نیشنل پارک میں پائی جاتی ہے اور اس علاقے میں یہ معدومی کے خطرے سے دوچار ہے، جبکہ ببر شیروں کی دیگر انواع شمالی افریقہ اور جنوب مغربی ایشیا سے بہت پہلے غائب ہو چکی ہے۔ آج سے 10,000 سال قبل پیلسٹوسین ادوار کے اواخر میں ببر شیر ہی انسان کے بعد سب سے زیادہ خشکی کے رقبے پر پھیلا ہوا ممالیہ تھا۔ اس زمانے میں یہ تقریباً تمام افریقہ، تمام یورپی ایشیا، مغربی یورپ سے ہندوستان اور امریکہ میں یوکرین سے پیرو تک پایا جاتا تھا۔ ببر شیر معدومی کے خطرے سے دوچار جانور ہے اور افریقی خطے میں 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں اس کی آبادی میں 30 سے 50% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ شیروں کی آبادی قومی پارکوں اور غیر محفوظ علاقوں میں غیر مستحکم ثابت ہوئی، اگرچہ اس کے معدوم ہونے کی وجوہات مکمل طور پر سمجھی نہیں جا سکی، لیکن مسکن سے محروم ہونا اور انسان سے سامنا ہونا جیسے امور عہد حاضر میں خطرے کی اہم وجوہات میں سے ہیں۔ افریقہ میں مغربی افریقی ببر شیروں کی آبادی معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جنگلوں میں نر ببر شیر اکثر اوقات صرف 10 تا 14 سال جی سکتے ہیں، کیونکہ حریف نر شیروں سے ان کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا چوٹ لگنے سے ان کی طول عمر کی گنجائش کم ہی رہتی ہے، جبکہ انسانی تحویل میں یہ 20 سال کی زندگی پا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ سوانا اور گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں، جبکہ بعض اوقات یہ جنگل اور جھاڑیوں کو بھی مسکن بنا لیتے ہیں۔ عام حالات کے برعکس دوسری بلیوں کے مقابلے میں ببر شیر زیادہ سماجی رویہ دکھاتے ہیں۔ ایک ببر شیر کا خاندان عام طور سے متعلقہ ببر شیرنیوں، اولادوں اور بچوں کی مختصر سی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ زیادہ تر ببر شیرنیوں کا گروہ ہی شکار میں حصہ لیتا ہے، جن کے شکار میں کھروں والے جانور ہی زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ ببر شیر سب سے اعلیٰ شکاری اور ماحول پر اثر کرنے والے شکاریوں میں سے ہے، نیز وہ ایک ماہر مردہ خور بھی ہے جو اپنی خوراک کا 50% حصہ مردار گوشت کھا کر پورا کرتا ہے۔ عام حالات میں ببر شیر انسانوں پر حملہ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار وہ ایسا بھی کرتا ہے۔ ببر شیر دن بھر نیند لینے میں مشغول رہتا ہے اور اکثر رات کو شکار کیا کرتا ہے، اگرچہ وہ دھندلکے میں بھی حملہ کیا کرتا ہے۔ اسے ممتاز کرنا نہایت آسان ہے۔ نر ببر شیر کو اس کے سر اور گردن پر موجود بالوں سے پہچانا جا سکتا ہے اور اس کا چہرہ دنیا بھر کے انسانی ثقافتوں میں سب سے معروف نشان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی شبیہ 50,000 تا 1,00,000 سال قبل دور سے موجود ہے۔ غاروں میں موجود انسان بھی اپنی قیام گاہ کی دیواروں پر ان کے نقش بناتے تھے۔ تمام قدیم اور قرون وسطیٰ کی ثقافتوں میں اس جانور کی مختلف حوالوں سے موجودگی ایک مسلم بات ہے۔ اس کے مجسمے، تصاویر، قومی جھنڈوں میں موجودگی، فلموں میں اور ادب میں موجودگی ایک عام بات ہے۔ رومی دور میں بھی اسے نمائش و کھیل کے لیے بادشاہان پالتے تھے اور 18ویں صدی سے اسے پوری دنیا میں چڑیا گھروں کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں چڑیا گھر ایشیائی شیروں کے ملاپ کے ذریعے اسے معدومی سے بچانے کے لیے مشترکہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ روایتی طور پر موجودہ دور میں ببر شیروں کی 12 انواع پہچانی گئی ہیں اور اس پہچان کی بنیاد پر ببر شیروں کے سر اور گردن کے بالوں کی ظاہریت، جسامت اور ان کے جغرافیائی پھیلاؤ کو دیکھ کر کی گئی ہیں۔ اصلاً یہ تمام خصوصیات نہایت غیر اہم اور انفرادی طور پر اس میں کافی تبدیلی بھی نظر آتی ہے، لہٰذا ان میں سے اکثریت کا مختلف نوع ہونا درست نہیں۔ آج صرف ان کی 8 انواع کو ہی قبول کیا جاتا ہے، اگرچہ ان میں سے بھی ایک کیپ ببر شیر جسے پہلے پینتھرا لیو میلنکیاٹا کہا جاتا تھا غالباً غیر حتمی ہے، حتیٰ کہ باقی 7 انواع بھی غیر یقینی ہو سکتے ہیں، جبکہ ایشیائی ببر شیروں کو بطور نوع قبول کیا جا سکتا ہے۔ افریقی ببر شیروں کے انتظامی تعلق کو اب بھی مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ مائٹوکونڈریائی فرق کی بنیاد کچھ جدید مطالعوں میں افریقی شیروں
کے فرق کے لیے سب سے مستند حوالہ ہے۔ اس کے مطابق تمام صحرا کے شیر بعض اوقات ایک ہی نوع تصور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک جدید تحقیق کے مطابق مغربی اور وسطی افریقہ کے شیر جنوبی اور مشرقی افریقی ببر شیروں سے جینیاتی طور پر مختلف ہیں۔ اس مطالعہ کے مطابق مغربی افریقہ کے ببر شیر جنوبی اور مشرقی ببر شیروں کے مقابل ایشیائی ببر شیروں کے زیادہ قریب ہیں۔ امکان ہے کہ پلیسٹوسین کے آخری ادوار میں مغربی اور وسطی افریقہ میں افریقی ببر شیر ناپید ہو گئے ہوں اور ان کی جگہ بعد میں ایشیائی ببر شیروں نے لے لی ہو۔ پچھلے مطالعات جن میں زیادہ توجہ جنوبی اور مشرقی افریقی ببر شیروں کو دی گئی تھی کے بنیاد پر انہیں دو اہم قبیلوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک کو گریٹ رفٹ ویلی اور دوسرے کو مشرقی علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ مشرقی کینیا کے علاقے تصاد میں موجود ببر شیر ٹرانسوال جنوبی افریقہ کے ببر شیروں سے جینیاتی طور پر قریب ہیں اور یہ قربت مغربی کینیا کے علاقے ایبرڈیر خطے کے ببر شیروں کے مطالعے میں بھی زیادہ ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق شیروں کی 3 اقسام ہیں، ایک شمالی افریقی و ایشیائی، دوسری جنوبی افریقی اور تیسری وسطی افریقی۔ پر کرسچینسن کہتے ہیں کہ انہوں نے ببر شیروں کی کھوپڑی کی ظاہریت کے مطابق ببر شیروں کی کئی انواع کا پتہ لگایا جن میں کروگری، نیوبیکا، پرسیکا اور سنیگالینسس شامل تھے، جبکہ بلینبرگی کی سینیگالینسس اور گرورگی سے مماثلت تھی۔ ایشیائی ببر شیر سب سے زیادہ قابل امتیاز ہیں اور کیپ ببر شیر کی خصوصیات پرسیکا کے قریب ہیں بنسبت دیگر صحرائی شیروں کے۔ انہوں نے ببر شیروں کے 58 کھوپڑیوں کا 3 یورپی عجائب گھروں میں مطالعہ کیا۔ موجودہ جینیاتی مطالعات کی بنیاد پر IUCNSS کی کیٹ کلاسیفیکیشن ٹاسک فورس نے اپنی ماہرین کی مدد سے تمام ایشیائی ببر شیروں اور وسطی شمالی افریقی ببر شیروں کو نو لیو اور جنوبی مشرقی افریقہ میں پائے جانے والے ببر شیروں کو پینتھرا لیو میلنچیاٹا میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی آبی حیات اور جنگلی حیات کے سرکاری ادارے نے اس نئے درجہ بندی کو سائنسی اور اقتصادی طور پر بہترین کہہ کر ان 2 نوع کو معدومی کے خطرے سے دوچار جانور کی فہرست میں ڈالا ہے۔ چڑیا گھروں میں رکھے جانے والے ببر شیروں کی اکثریت دوغلی نوع کی ہیں۔ تقریباً 70% انسانی تحویل میں موجود شیروں کی انواع عالمی نظام معلومات نوع کے مطابق نامعلوم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے مطابق ان میں سے بعض انواع جنگلی طور پر ناپید بھی ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے جینیاتی معلومات کو محفوظ رکھنا ببر شیروں کی جینیاتی اختلافات کو جاننے کے لیے اہم ہے۔ اس بات پر غالباً یقین کیا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے وسط سے قبل یورپ میں لائے گئے ببر شیر بربر کے ببر شیر تھے، جو کہ شمالی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے یا کیپ کے علاقے کے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ حمزہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔